السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگینو چینل۔ امید ہے ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند روز قبل جو ہے معروف اینکر عامر لیاقت حسین جو ہے انتقال کر گئے، اور ان کے انتقال سے ان کے مداحوں میں کافی سوگ پایا جاتا ہے۔ نہ صرف ان کے مداحوں میں بلکہ جو ان کے ناقدین تھے وہ بھی افسردہ ہیں کہ اچانک جو ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے کیونکہ ان کی موت جو ہے انتہائی اچانک ہوئی، اور لوگ اس بات کا ادراک ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ کس طرح جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور کس حالت میں۔ ان کے آخری ایام کے حوالے سے بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ یہاں میرے ساتھ مشہور و معروف نعت خواں یاسر سہروردی موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، بہت قریبی تعلقات تھے، اور کچھ یادیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے حوالے سے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم یاسر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ، الحمدللہ ٹھیک۔ اچھا یاسر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے ماشاءاللہ ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور مختلف پروگرامز بھی آپ نے ان کے اٹینڈ کیے، اور ایک تعلق بھی رہا، ٹیلی فون پہ بھی آپ کی گفتگو رہتی تھی۔ کچھ ان کی یادیں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچھی باتیں آپ جو ہے وہ ناظرین کے ساتھ پہلے شیئر کریں، پھر ہم اس کے بعد اور بھی گفتگو کریں گے ان کے حوالے سے۔ جی، ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے تو میں کیا مطلب ان کی باتیں ظاہر ہے، کیونکہ ملاقات جو میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ رمضان المبارک میں ہوئی تھی، اور اس پہلی ملاقات میں ہی میں جو ہے ان کا مطلب مداح بن گیا تھا۔ وہ پہلے سے ہی میں ان سے محبت کرتا تھا، اور میں تو ظاہر ہے ہر انسان، وہ انسان جو آرٹسٹ ہے اور اپنے کام سے محبت کرتا ہے اور اس کو سنجیدگی سے کرتا ہے، تو میں بڑا اس کو پسند بھی کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات اس لیے اور بھی خوبصورت ہو گئی کیونکہ اس میں انہوں نے مجھے بے انتہا محبت دی، بہت عزت دی، اور وہ ایک بہت بڑے سینئر آرٹسٹ تھے، اور میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے اتنی محبت، مطلب جیسے لوگ اکثر سوچتے ہیں بڑے لوگوں کے بارے میں کہ یار یہ تو کسی کو دیکھتے بھی نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کس طرح سے ملیں گے، لیکن وہ پورا جو ان کا پینل تھا وہ سب مجھ سے اس طرح آ کر باقاعدہ ان کے اپنے موبائل میں انہوں نے وہ تصویریں بنوائی، اور جو ہے نا بڑی ایک مطلب ایک محبت انہوں نے ظاہر کی، اور تسلی بھی دی ایک طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کا ہاتھ آزاد ہے، کچھ بھی لکھ دیتا ہے۔ تو مجھ پر تنقید بھی کنفرم جنتی کے حوالے سے بہت مطلب جیسے اس طرح کے میری نظمیں ہیں، تو شادی کروں گا والی نظم پر، تو اس پر انہوں نے مجھے ایک تسلی دی کہ بس لوگ تو بولتے رہتے ہیں، کرنے دو، پاگل لوگ ہیں، اور جو ہے نا آپ کام کریں، بس کام کرتے رہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے رہیں۔ تو یہ الفاظ مجھے یاد ہے، اور بھی بہت کچھ کہا انہوں نے جو میں آپ مختلف سوالوں کے جواب میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن یہ الفاظ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا ان کے، کہ بس کام کرتے رہیں اور لوگ جو ہے نا وہ کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، تو پرواہ نہ کرے کسی کی۔ اچھا یاسر، یہ بتائیں کہ ان کی ذات جو ہے نا مختلف شعبہ جات میں جو ہے وہ مطلب ہے وسیع تھی ان کی شخصیت۔ ہم ان کی برائی نہیں کریں گے چونکہ ظاہر ہے وہ اب اللہ کے پاس چلے گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ناقدین ان پر تنقید بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور کرتے رہے۔ ان کی زندگی تنازعات کا بھی شکار رہی، بہت سارے معاملات تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جن پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی آپ کو کیا خوبی اچھی لگتی تھی؟ میرے خیال سے وہ ہر ایک کو عزت دیتے تھے۔ جہاں تک میں نے ان کو اس 6-7 گھنٹوں کی پہلی ملاقات جو میری ان سے ہوئی، اور میں نے ان کو جہاں تک پایا، کیونکہ وہ اس طرح سے ملے جیسے وہ مجھے کافی عرصے سے جانتے ہوں، اور مجھے یقین بھی نہیں تھا، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کیونکہ میں جنید جمشید رحمۃ اللہ تعالی سے تو ملا کرتا تھا، اور اکثر ملاقات میری ہوتی رہتی تھی۔ ان کی شخصیت میں جو میں نے پایا ان جیسا تو میں نے کسی کو بھی نہیں پایا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی میں نے یہ اچھی عادت دیکھی کہ وہ ہر کسی سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ جو ان کے بہت قریبی لوگ ہوں گے وہ ان کی کوئی ایسی چیزیں بھی جو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہوں گے، کوئی ایسی چیز، لیکن مجھے ایسی چیز اس وقت نظر نہیں آئی، اور مجھے انہوں نے کافی تسلیاں دی، اور مجھے جو ہے انہوں نے یہ کہا اس وقت اتنے اپنائیت سے مجھ سے پوچھا کہ کس سیگمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہو، اس میں بیٹھو گے یا وہ جیو پاکستان میں بیٹھو گے؟ تو مجھے مطلب اتنا سیٹسفائیڈ کر دیا، میں نے کہا میں بہت گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ اتنے بڑے انسان سے جب کوئی ملتا ہے تو جو وفاقی وزیر مذہبی امور رہ چکا ہو، جو رکن پارلیمنٹ رہ چکا ہو، جو مطلب ان کی کیا، میں مذہبی اسکالر ہو، مطلب ان کے پاس تو علم کے خزانہ تھا، میں تو ان کو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، عالم آن لائن سے، عالم اور عالم، بہت سارے ان کے پروگرامات، پاکستان میں رمضان نشریات کے بانی بھی وہی ہیں،
وسیم بادامی صاحب کے بقول، اور بلکہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے. تو میں جہاں تک ان کو سمجھا کہ یار انہوں نے، میں ہوں کیا چیز یار، اور یہ بندہ مجھے اتنے طریقے سے، اتنے زبردست انہوں نے مجھے بالکل ایسا کر دیا جیسے بس کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے کہ تم عامر لیاقت حسین کے سامنے پروگرام کرنے آ رہے ہو. اور میں بالکل ایسا رہا کہ، اور وہ انہوں نے گھڑی مجھے گفٹ کی اس پروگرام میں. وہ گھڑی بڑی مہنگی گھڑی ہے، وہ ابھی بھی رکھی ہوئی میرے پاس. تو یہ تو آخری میں نے بات کر دی شروع میں ہی، لیکن بس میں نے بہت اچھا پایا ان کو. اچھا، بہت سارے لوگ ان پر تنقید بھی کرتے رہے، ان کی زندگی میں بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی. ظاہر ہے ان کا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی بھی ہوتی ہے، خوبی بھی ہوتی ہے، ان کے اندر خوبیاں بھی تھیں. تو یہ بتائیے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں آپ ان کو کیا کہیں گے؟ عامر لیاقت صاحب کے انتقال کے بعد بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ زین صاحب، میں تو یہ کہوں گا کہ خامیوں سے پاک کون ہے؟ نہ آپ ہے، نہ میں ہوں، کوئی بھی نہیں ہے اس وقت. ہم سب خامیوں میں، مطلب ہاں بالکل، مطلب ہمارے جو ہے نا ایک وہ ملیدہ بنا ہوا ہے اس وقت ایک، کہ ہم کون سا گناہ ہم میں نہیں ہے. جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، تہمت ہم باندھتے ہیں لوگوں پر، جو ہے نا وہ منافقت ہم کرتے ہیں. مطلب منافقت سے مراد یہ کہ سامنے کچھ تعریف کر دی، پیٹھ پیچھے برائی کر دی. مطلب ہر گناہ ہے ہم میں. ناپ تول میں کمی ہم کر رہے ہیں. مطلب ساری چیزیں بھی، میں ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی. مطلب میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ یار میں کتنا اچھا ہوں. تو اس پر میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم بھی سنا دوں کہ دنیا سے جانے والے کے پیٹھ پیچھے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اس کی تو برائی کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ فرشتے گواہ بن گئے ہوتے ہیں. اب خدا نخواستہ ہماری بات سے اس کی پکڑ ہو جائے، میں تو سب سے پہلے یہی کہوں گا جو دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور اللہ اس کی مغفرت فرمائے، کیونکہ سب سے زیادہ وہ ہماری دعا کا محتاج ہے اس وقت. اور اگر ہم اب بھی اس کے لیے، میں کہہ رہا ہوں، میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی دنیا سے چلا جائے، چاہے کوئی بھی انسان ہے، ہم اگر اس کی برائی کر رہے ہیں تو میں اپنے لیے، اور میں سب سے پہلے اس شخص سے کہوں گا کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس طرح سے دنیا سے جاؤ گے؟ آپ کتنے گناہ لے کر اللہ کے پاس جاؤ گے، کتنی نیکیاں لے کر جاؤ گے، اپنا حساب دے سکتے ہو؟ صرف اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا زین صاحب کے زین، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے زین صاحب، لیکن اگر اللہ نے آپ کو کھڑا کر کے یہ پوچھ لیا کہ اپنی نمازوں کا حساب دے دو، تو کیا آپ دے سکتے ہیں؟ بالکل. ہم تو فرض نماز کتنی پڑھی ہے، کتنی ہماری چھٹ گئی، کتنی مقبول ہے، کتنی نہیں ہے. یہاں تک سنا ہے کہ 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں. بات طویل ہو رہی ہے اس موضوع پر، لیکن میں تھوڑا اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ تھوڑی سمجھ میں آ جائے. 1 روپے میں 100 پیسے ہیں، اور کسی نے اگر 2 پیسے دبا دیے، 2 پیسے، 98 پیسے ایک طرف، وہ 2 پیسے کے بدلے میں 700 نمازیں فرض مقبول اور باجماعت دے گا. اب بتائیں کتنی نمازیں ہم نے باجماعت پڑھ لی، کتنی قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، کتنی ہم نے فرض پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو یہ تو سمجھ خسارہ ہی خسارہ ہو گیا. پھر ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ دنیا سے جا چکا ہے. اب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہی اگر عمل نہیں کر رہے تو پھر ہم مسلمان کس چیز کے؟ ہم مسلمان ہیں صرف برائے نام. تو میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ اگلا چلا گیا، اپنی فکر کرے انسان، اور وہ ہماری دعا کا محتاج ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں. کم سے کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اب اللہ اس کی خطاؤں پر پردہ ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو درگزر کر دے. یہی کہوں گا. اور جھوٹ اور تہمت اور بہتان میں بھی فرق یہ ہے کہ ایک شخص پر آپ نے جو ہے نا وہ ایک شخص میں گناہ موجود ہے اور وہ آپ بیان کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ غیبت ہے. مثال کے ہاں اس کی عدم موجودگی میں وہ اب لوگ کہتے ہیں منہ پر کہیں گے، تو منہ پر کہنا تو اور سخت ہے، اس کا دل دکھے گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرماتے کہ اگر تجھے ڈھا دیا جائے تو شاید اتنا بڑا گناہ نہ ہوگا جتنا ایک مومن کے دل کو دکھایا جائے، اتنا بڑا گناہ. تو سامنے یہ تو منہ پر کہنے والی بات ہوگی. اور بہتان اور جھوٹ میں، اس میں غیبت میں فرق یہ ہے کہ غیبت اس کے اندر گناہ ہے. مثال کے طور پر میں جھوٹ بولتا ہوں اور کسی نے پیٹھ پیچھے کہہ دیا یار یاسر تو جھوٹ بولتا ہے، یہ غیبت ہوئی. ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور تہمت یہ ہے کہ گناہ نہیں ہے اور آپ نے بیان کر دیا، اس پر آپ نے بہتان لگا دیا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب ایک شخص کو دیکھا، کچھ لوگوں کو، کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو چیر پھاڑ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کی کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں پر بہتان باندھتے تھے. تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ عامر لیاقت حسین صاحب تو چلے گئے دنیا سے اب، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں. اب اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے.
ہم آیا کہ کتنے اچھے مسلمان ہیں. ہم کسی بھی شخص کے لیے، وہ چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، چاہے ہمارا پڑوسی ہو، ہر اس شخص کے بارے میں صرف اتنی رائے ضرور قائم کر لیں کہ ابھی اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، میں اپنا حساب نہیں دے سکتا، اس کا کیا دوں گا، اب اللہ جانے اور وہ جانے. بے شک، بالکل آپ نے درست بات کی. اچھا یہ بتائیے مجھے کہ عامر لیاقت صاحب سے آپ کے اچھے تعلقات تھے، ان سے گفتگو بھی رہتی تھی. آخری بات، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی تیسری شادی جو ہے ان کی موت کی وجہ چونکہ وہ بہت زیادہ اسٹریس میں چلے گئے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ہو سکتی ہے؟ ایک لوگ اصل میں ان کے مدعا بھی ہیں بہت سارے، وہ جاننا چاہتے ہیں لیکن وہ حقائق سامنے نہیں آ پا رہے کیونکہ ان کے اہل خانہ نے پوسٹ مارٹم سے بھی انکار کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی تیسری شادی جو ہے کوئی اس چیز کی وجہ بنی، ان کے صدمے کی؟ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہے وہ ایک مذہبی اسکالر تھے، وہ دین کو سمجھنے والے بھی تھے، لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ آخر میں جو ان کی نجی زندگی کے متعلق کچھ ویڈیوز جو مطلب جو وائرل نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہو گئی، تو ہو سکتا ہے اس صدمے کو لے کر وہ بہت زیادہ، کیونکہ انسان کی عزت ہوتی ہے، ہر کسی کی عزت نفس ہے، وہ مجروح ہو گئی. تو ہو سکتا ہے انہوں نے اتنا اس کو لے لیا ہو اپنے دل پر، اور ظاہر ہے ان کی زندگی بقول آپ کے تنازعات کا شکار رہی ہمیشہ. وہ اس کو برداشت بھی کرتے ہوں گے، اگنور بھی کرتے ہوں گے. کبھی کبھی انسان اگنور نہیں بھی کر پاتا، جیسے کہ ان کے آخری ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ اب کس کی میمز بناؤ گے، کس پر ہنسو گے. تو وہ انہوں نے ایک طریقے سے یہ کہا کہ مطلب وہ دکھ محسوس کرتے تھے، اور چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اس کے سامنے آپ کہیں یا پیٹھ پیچھے کہیں اور اس کو پتہ چل جائے، تو میرے خیال سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو مکمل اگنور کر دیتے ہوں گے. دکھ تو ایک دلی تکلیف تو ہوتی ہے کہ یار یہ چیز ہے، اگر چلو میں نے کر بھی لی تو تم لوگوں میں 4 لوگوں میں ڈسکس کیوں کر رہے ہو. تو اگر کسی کے عیبوں پر آج ہم پردہ ڈال دیں گے تو کل اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال لے گا. تو میرے خیال سے جو ہے وہ دکھ میں تو تھے، ایک سٹریس میں تھے وہ، اور ان کو اس چیز کا جو ہے نا وہ ایک دکھ لیا ہوگا انہوں نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں. تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کا زیادہ دکھ لیا، اور باقی ان کی یہ اپنا فیملی کا ان کا ایک رائٹ تھا کہ وہ ان کا پوسٹ مارٹم کروائیں یا نہ کروائیں. وہ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے شاید کس وجہ سے نہیں کروایا. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں شاید کہ جو ہے نا وہ ہم جو ہے نا وہ اپنے مردے کو لے کر جو انتقال ہو گیا، ہاں ان کو بس جیسے ہیں ویسے ہی ان کو دفنا دیں. تو میں تو یہ اچھا یاسر صاحب، انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی تھی روضہ رسول پر اپنی، عامر لیاقت صاحب نے، اور اس پر لکھا تھا کہ یا رسول اللہ، سب نے مجھے برہنہ کر دیا اور میرا تمسخر اڑایا. تو یہ بڑی دل دہلا دینے والی ایک جو ہے پکچر تھی ان کی، عامر لیاقت صاحب کی. تو یہ بتائیں انہوں نے کوئی میسج بھی کیا آپ کو؟ وہ کیا میسج تھا ہمارے ناظرین کو بتائیں آخری دنوں میں. ہاں، وہ یہ تقریباً مطلب مہینہ قبل کی بات ہے. تو میں جب انہوں نے تصویر شیئر کی، کیونکہ میرے خیال سے وہ جو ان کی اہلیہ سے ان کی جو بات وغیرہ چل رہی ہوگی، اس میں پھر وہ ویڈیوز شیئر ہوئی ان کی، جو پھر اس کے بعد وہ ظاہر کافی سٹریس میں آ گئے تھے، اور انہوں نے وہ جو تصویر شیئر کی نا، تو اس پر بہت سارے لوگوں نے ان کو ایک میسج کیا ہوگا، کمنٹ کیا ہوں گے. تو میں نے بھی ایک جو ہے نا وہ ایک ایموجی بھیج دیا تھا، مطلب جو کرائنگ والا ہوتا ہے، رونے والا، کیونکہ وہ بڑا ایک مطلب جو بھی دیکھ، وہ پرسوں ترسوں بہت چلی بھی ہے ٹویٹر پر وہ پوسٹ. تو میں نے جب ان کو وہ بھیجا تو انہوں نے تقریباً 1-2 دن بعد ہی اس پر ایک وائس میسیج بھیجا تھا مجھے انسٹاگرام پر کہ یاسر بھائی، بس اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے اس وقت، دعا کریں. تو وہ بڑا ایک وہ جو آواز تھی نا، وہ بڑی لرزہ مطلب ایک رونے والی آواز تھی وہ، جو میں سن کر نا بہت اس وقت وہ بھی ہوا. پھر دعا بھی دی، اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے مسائل ہے وہ حل فرمائے. کیونکہ انسان جو بھی کوئی ملے گا، کوئی ظاہر ہے اس کی ذاتی زندگی میں کیا کیا ہے ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں تکلیف میں دوں، آپ کی اس کو دعا ہی دیں گے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہی حق بنتا ہے. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اب دنیا سے چلے گا تو ہم مغفرت کی دعا کریں گے، ایسے کوئی پریشان. تو وہ بڑا مجھے اس سے جو ہے وہ بڑا ایک دلی دکھ ہوا، مطلب اس وقت کہ یار یہ انسان کتنا اس وقت دکھ میں. اور اللہ تعالیٰ اب دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، ان کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے. اچھا یاسر صاحب، آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں لوگوں کو جو بلا وجہ لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، بلا وجہ فتوے بھی لگاتے ہیں، مفتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں تو جہاں تک سمجھتا ہوں زین صاحب
اس وقت کوئی بھی آرٹسٹ کا ایک عام انسان بھی ہے نا وہ کسی کی تنقید سے خالی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی ایک بات کر رہے تھے آپ کہ وہ تصویر کسی نے لگا دی اور اس پر کہا کہ کوئی جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا اگر کوئی خامی ہے اس تصویر میں تو اس کی نشاندہی کر دے. وہ سب نے آ کر اپنی اپنی جو ہے نا وہ اس کی نشانیاں لگا دی, اس تصویر کو ہی بگاڑ دیا ہوگا میں تو یہ سمجھ رہا ہوں. لیکن اگلے دن اس شخص نے وہی تصویر لگائی اور اس پر یہ لکھا کہ اس میں جو ہے نا کوئی خامی ہے تو اس کی درستگی کر دیں. تو درستگی کرنے والا کوئی نہیں آیا. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں ذہن صاحب, یہ تو میں کتنے سارے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ جہاں صرف ہمیں تنقید کرنا آتی ہے اور تنقید برائے اصلاح والے بہت ہی کم لوگ ہیں. میں کہتا ہوں صرف اپنے گریبان میں اگر میں جھانک لوں نا تو یقین مانے میں اتنا خطا کار ہوں نا. مجھے ظاہر ہے ہر انسان کو اپنی خطائیں معلوم ہے کہ میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں, میں کتنی غیبت کرتا ہوں, میں کتنے لوگوں پر بہتان باندھتا ہوں, میں کتنے جو ہے نا وہ جا کر وہ کوئی چیز جو ہے نا خرید رہا ہوں گا اس میں کتنے جو ہے نا وہ کسی کا اور اتنے کم کرا لوں گا پیسے کہ اس کے بیچارے کی جو بچت ہوگی نا وہ بیچارہ بیچ تو دے گا 10 روپے کے نفع میں, لیکن میں نے اس کا حق مار دیا اس کے ایک طریقے سے. غریب بندے کے ساتھ یہی کرتا ہے انسان, اللہ معاف کرے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, ہم ان گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں, سب لوگ گھرے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ دیکھ لوں نا کہ میں کتنا برا ہوں تو مجھے سب لوگ اچھے نظر آنے لگے. اللہ کی قسم ہر بندہ یہاں کیا سوچتا ہے کہ یار میں بہت اچھا مسلمان ہوں, یہ اگلا جو ہے یار یہ تو بہت برا کر رہا ہے. ہم نے اپنے کرائٹیریا بنا دیا ہے کہ یار یہ بس میرے طریقے پر. گھر میں 4 بھائی ہیں, ان کے دماغ نہیں مل رہے. وہ ایک کہہ رہا ہے کہ یار کہ جو ہے نا وہ جنید جمشید صاحب کو ایسا ہونا چاہیے تھا, وہ دوسرا کہہ رہا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا, وہ تیسرا کہہ رہا نہیں ان کو گانے ہی گانے چاہیے تھے, وہ چوتھا کہہ رہا نہیں یار وہ صرف تبلیغی ہونے چاہیے, ایک کہہ رہا ہے وہ صرف نعت خواہ ہونے چاہیے تھے. تو سب نے اپنے کرائٹیریا بنایا ہوا ہے, تو کوئی بھی کسی کی طرح نہیں بن سکتا. وہ جتنا بھی اچھا بنے گا نا, وہ اس پر میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں. وہ باپ بیٹا جا رہے تھے گدھا لے کر, وہ کسی نے دیکھا کہ ابے پاگل کے بچے ہیں دونوں, وہ گدھا جو ہے نا ایسی سواری ہے بیٹھ نہیں رہے. وہ پھر باپ نے بیٹے کو تم بیٹھ جاؤ. وہ تھوڑا سا آگے گئے, کسی نے کہا کتنا بے ادب بیٹا ہے. وہ کہا کہ باپ جو ہے نا وہ رسی پیدل جا رہا ہے. پھر وہ باپ بیٹھ گیا, بیٹا اترا. کسی نے کہا کتنا ظالم باپ ہے, بیٹے کو رسی پکڑائی ہوئی ہے خود بیٹھے ہیں. پھر کسی نے کہا وہ دونوں اتر گئے. پھر کہا تو خالی جا رہے ہیں, پھر دونوں بیٹھ گئے. مطلب لوگ کسی حال میں نہیں خوش ہیں. وہ آخر میں دونوں نے گدھے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور بس یہ اتنے کہنے لگے کہ پاگل. ہاں, تو کسی حال میں یہ طبقہ جو ہے نا جو تنقید کرنے والے خوش نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کسی پر تنقید کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کر لو. اگر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین تمہاری وجہ سے چلا گیا ہے تو کتنے ایسا کوئی اور واقعہ پیش نہ ہے, کسی اور کو اتنا جو ہے نا تنقید کی ضد میں اتنا آپ اتنی تنقید کر دی کہ اگلا دنیا سے ہی چلا گیا. ایسا کسی کے ساتھ نہ کرو. خدا نخواستہ اگر اس پر پکڑ ہو گئی نا تو بہت سخت پکڑ ہوگی قیامت کے دن. اصلاح کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے. آپ کے جتنے اثر و رسوخ ہیں, مطلب آپ کے پاس اگر ان کا نمبر ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ, آپ اس سے پرسنل رابطہ کر لیں. آپ میسج کر دیں فیس بک پر, آج کل تو بہت آسان ہے. آپ پرسنل میسج کر دیں, آپ کا حق ادا ہو گیا. اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا انشاءاللہ. اگر آپ یہ پوچھتے ہو یہ میری ذمہ داری ہے تو بھائی اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. آپ کھلے عام ایک کمنٹ کرتے ہو, کھلے عام اتنا گندی گالیاں دے دیتے ہو کہ اگلا زبان پہ بھی نہیں لا سکتا ہے. خدا کو خوف کرو یار. اگر وہ اتنا برا مسلمان ہے, اتنا وہ اگر وہ اس سے دین, آپ کہتے ہیں نا دین بدنام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, تو آپ اتنے اچھے مسلمان ہو, آپ گالیاں بک رہے ہو, کیا فرق رہ گیا؟ آپ نے تو ساری نیکیاں دے دی اس کو, جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں. اور یہ بڑے دکھی دل کے ساتھ میں کہتا ہوں. میں اس پر ایک چھوٹی سی ایک اور تمہید باندھ رہا ہوں, ایک لائن اور کہوں گا. میں ایک مولانا بڑے مشہور و معروف ہے, نام نہیں لوں گا, ان کے چینل پر گیا, لوگوں نے ان کو گالیاں بکی ہوئی ہے. میں ایک گلوکار کے چینل پر گیا, اس کو گالیاں بکی ہے لوگوں نے. یار میں ایک ایکٹر کے چینل پر چلا گیا, یقین مانے آپ کو یقین نہیں آئے گا, لوگوں نے اس کو گالیاں. میں نے کہا یار کون سا طبقہ یار رہ گیا یار, کون تمہارے طریقے پر چل جائے بس. اور اگر وہ بھی صحیح ہو جائے نا, اس میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو بول رہے ہوں گے نہیں یار یہ پہلے ہی صحیح تھا. کسی طرح ہی لوگ خوش نہیں ہے. تو بھائی اگر اپنے آپ کو صحیح کرنے میں لگ جاؤ گے نا, ہر کوئی صحیح ہو جائے گا. بس یہی میسیج ہے کہ دوبارہ کوئی ایسا واقعہ, دوبارہ کوئی تمہاری وجہ سے, اس کی ذمہ دار تو اگر یہ عامر لیاقت حسین صاحب جتنے لوگوں تنقیدیں کی ہے, اگر وہ اس وجہ سے دنیا سے گئے ہیں واقعتاً, کیونکہ وہ آخر میں جو ان کی نازیبہ ویڈیو شیئر ہوئی ہے, میں تو سمجھتا ہوں اسی وجہ سے وہ اتنا انہوں نے دل پر لے لیا. تو پھر سے کوئی ایک واقعہ ایسا کرو گے اور اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیسے دے سکتے ہو؟ اپنا حساب نہیں دے سکتے, کسی اور کا دو گے. تو اللہ کے لیے کتنے سارے میں نے ایکٹروں کے, کتنے سارے آرٹسٹوں کے, کتنے سارے علماء کے میں نے ان 2 دنوں میں سن لیے کہ خدا کے لیے اب یہ بند ہونا چاہیے یہ سلسلہ, بس کر دو, بس بہت ہو گیا. اب بہت لوگ جو ہے نا اس طرح دل برداشتہ ہو گئے. تو یہی میسیج ہے
اپنے آپ کو اچھا کر لو, لوگ سب اچھے ہو جائیں گے. بس خدا کے لیے اب ایک اور عامر لیاقت کوئی بھی ہو, چاہے وہ تمہاری وجہ سے اس طرح سے نہ ہو کہ وہ اتنا پریشان اتنا ہو جائے کہ وہ بیچارہ, دنیا سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور اپنے آپ کو اچھا کر لو, سب اچھا ہے. بس طریقہ یہی ہے, آپ میسج کر دو پرسنل میں, آپ کا حق ادا ہو گیا بس. ناظرین, یہ تھے یاسر سہروردین کی گفتگو آپ نے سنی, بہت زبردست باتیں کی اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور تنقید کسی پر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے, اللہ ہی تعالیٰ جو ہے غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے, خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. کسی میں کیا خامی ہے, ہر انسان کے اندر خامی ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ خامیوں سے خالی نہیں ہے. اس طرح جو ہے عامر لیاقت صاحب پر بھی بہت لوگ تنقید کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ان کی ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ تھیں اور ان کا جواب انہوں نے ہی اللہ کو دینا ہے, لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالے. یہی ہمیں جو ہے خیال رکھنا چاہیے. اور آخر میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز جو ہے اس شخص کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی جس کے دنیا میں 2 چہرے ہوں گے, یعنی اندر سے کچھ ہوگا باہر سے کچھ ہوگا. اسی شخص کی قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اندر سے کچھ ہوں اور باہر سے کچھ ہوں. ہمیں ایک ہونا چاہیے, ہمیں خالص مسلمان ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے یوٹیوب چینل رنگ نو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.